سے پہلے دو تین باتیں ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کو دنیا کے سارے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پر حاصل ہے۔ قرآن کریم کو دنیا کے سارے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق پر۔ قرآن کریم اور رمضان ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے قرآن کریم نے جب رمضان کا تعارف کروایا تو یہ کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ تمہیں پتہ ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ روزے کا ذکر بعد میں ہے۔ قرآن نے یوں نہیں کہا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں تم روزے رکھتے ہو، یہ نہیں کہا۔ فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں کیا اتارا گیا ہے؟ اور آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ قرآن کی پہلی وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا آغاز اکٹھا ہے۔ غار حرا میں سورہ علق کی آیات اتری، وہ قرآن کریم کا بھائی کیا ہے؟ آغاز اترنے کا آسمان سے۔ جو قرآن کریم کا آغاز ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی بھائی کیا ہے؟ آغاز ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں سورہ علق شروع ہو رہی ہے وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہو رہی ہے۔ اب سورہ علق کب اتری ہے؟ سورہ علق کب اتری ہے؟ علماء نے کا ایک راجح قول یہ ہے کہ سورہ علق جو ہے قرآن کے نزول کا جو آغاز ہوا ہے وہ بھی رمضان میں ہوا ہے۔ آسمان دنیا پر تو اترا ہی اترا ہے، زمین پر قرآن کے اترنے کا آغاز بھی بھائی کب ہوا ہے؟ رمضان میں۔ اگر قرآن کے اترنے کا آغاز رمضان میں ہوا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی کب ملی ہے؟ رمضان میں۔ تو بلا تکلف یوں کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا، اور رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا رمضان بھائی یہ تھا کہ ان کی رمضان کی راتیں گزرتی تھی قرآن کی تلاوت میں، اور ان کے رمضان کے دن گزرتے تھے قرآن کریم کو سمجھنے میں۔ قرآن کریم کو سمجھنے میں، راتیں تلاوت میں اور دن بھائی کس میں؟ قرآن کو سمجھنے میں۔ قرآن کریم کے ہم پر جو حق ہیں ان میں سے بنیادی حق تین ہیں: اس کتاب کو پڑھنا، نمبر 2 اس کتاب کو سمجھنا، اور نمبر 3 اس کتاب پر عمل کرنا۔ ان تین بنیادی حقوں کے بعد اور حقوق شروع ہوتے ہیں، اور نمبر 4 پر ہے قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا۔ ہم پورا رمضان کوشش کریں گے، تراویح میں قرآن سنیں گے، رات کو قرآن کی خود تلاوت کریں گے، دن کو قرآن کو سمجھیں گے، اس پر عمل کی کوشش کریں گے، جو سمجھ میں آیا وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اب سوا پارے کا خلاصہ یہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے پناہ مانگ لو، چونکہ شیطان کو کوئی بھی نیکی برداشت نہیں ہے۔ اسی لیے جب انسان کسی نیکی میں لگتا ہے تو شیطانی قوتیں اس کی توجہ کو ہٹاتی ہیں، خلل ڈالتی ہیں۔ قرآن کریم نے حکم دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کی تلاوت کا آغاز کرو تو کس کی پناہ میں آ جاؤ؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، چاہے شیطان جو ہے وہ تمہاری قرآن کی تلاوت میں خلل ڈال نہ سکے۔ اور اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عرب جب بھی کوئی اہم کام کرتے تو اپنے بتوں کا نام لیتے۔ کس کا نام لیتے؟ بتوں کا نام لیتے۔ اسی لیے قرآن کریم نے پہلی وحی میں فرما دیا اقرأ، آپ پڑھیے۔ پڑھنا کس کے نام سے ہے؟ بسم ربک الذی خلق۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا کہ جب یہ سورہ علق کی آیات آئیں تو ان سے پہلے بسم اللہ بھی اتری، ان سے پہلے بسم اللہ بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم کوئی اچھا کام کرنے لگو تو سب سے پہلے اللہ کا نام لے لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو مکمل اتری ہے، اس سے پہلے کوئی صورت بھی مکمل نہیں اتری تھی، آیات آئی تھیں۔ مکمل کی مکمل صورت سب سے پہلے جو آسمان سے اتری ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے آغاز۔ سورہ فاتحہ چونکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ فاتحہ بھی کہا گیا، اور مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا کہ ہر نماز میں اس کی تلاوت کرو تاکہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے ساتھ تمہارے سامنے پورے قرآن کریم کا خلاصہ آ جائے۔ آسمانی ساری کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور علماء نے فرمایا سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ پہلی آیت میں آ گیا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ساری دنیا کو پالا ہے۔ الرحمن الرحیم، قرآن سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری مہربانی کی ہیں، اور سورہ فاتحہ میں بھی اور بسم اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی صفات ہیں۔ ہمارے اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر غالب ہے، وہ بہت زیادہ مہربان ہے، اس کی جلال والی صفات بہت تھوڑی ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے مالک یوم الدین، قیامت والے دن سارے کے سارے فیصلے کس کے پاس ہوں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے۔ اب مجھے اور آپ کو اپنا اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ ہماری تو نظریں دن رات ادھر ادھر جاتی ہیں مدد کے لیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ مغرب تابعی ہیں بہت بڑے، اور حدیث کی کتابوں میں ان کی روایتیں ہیں، تابعی ہیں، یہ کوفہ کے قاضی تھے، بڑے بڑے صحابہ کی زیارت کیا، محدث اور فقیہ بندے تھے۔ مغرب کی نماز لگے پڑھانے ایک دن، تو ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ غش کھا کے گر گئے۔ لوگ سمجھے شاید مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، نماز خراب ہوگی۔ مکمل کرنے کے بعد ان کو سنبھالا، جب سمجھے تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے آج جب نماز پڑھا رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہوئے توجہ اس طرف گئی کہ کہیں میں اس بات میں جھوٹا تو نہیں ہوں، کہیں میں اس بات میں جھوٹا تو نہیں ہوں۔ اگر میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں پھر میں مخلوق سے کیوں ڈرتا ہوں؟ پھر میں لوگوں کی ناراضگیوں سے کیوں ڈرتا ہوں؟ پھر میں اس بات سے کیوں ڈرتا ہوں کہ میرا معاشرہ کیا کہے گا؟ جس کا سبق یہ ہو کہ میری مدد صرف اور صرف کون کرتا ہے؟ میں اللہ ہی کی مدد کا محتاج ہوں، وہ پھر مدد کے لیے کسی اور طرف دیکھ نہیں سکتا۔ اگر میں اسی کے لیے عبادت کرتا ہوں تو پھر میں چھوٹا سا کام کر کے اس کی توقع کیوں رکھتا ہوں لوگ مجھے داد دیں، لوگ میری واہ واہ کریں، میں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ جو لوگوں سے واہ واہ چاہتا ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کے لیے اس نے یہ عمل کیا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے سورہ فاتحہ میں مجھے اور آپ کو یہ سبق سکھایا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہو۔ گمراہی نفس و شیطان انسان کو کسی وقت بھی پٹری سے اتار دیتے ہیں۔ ہر نماز میں یہ کہا اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو۔ آدمی کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا ہر وقت کیا ہے؟ محتاج ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں یہ فرمایا کہ یہود و نصارہ کے طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کے طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرما دیا گیا کہ اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب، آسمانی ہو غیر آسمانی، کسی کے صفحے پر کوئی یقین اور اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واحد کتاب ہے جس کا ایک ایک کلمہ 100% سچ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے اس میں رہنمائی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ رہنمائی تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے صحیح طور پر رہنمائی وہی لیں گے بھائی جو کس سے ڈرتے ہوں؟ اللہ سے ڈرتے ہوں۔ قرآن کریم نے ایمان والوں کی صفات بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں بغیر مشاہدہ کیے، بن دیکھے۔ اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کرتے ہوئے وہ ہر چیز کو مان لیتے ہیں، جو کچھ فرما دیا اس کو صحیح تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہی ایمان ہے۔
فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سخاوت اور خرچ کرنا پسند ہے، چونکہ سب سے بڑے سخی بھائی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ لیتے نہیں۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، تم نماز پڑھو رزق ہم دیں گے، ہم تم سے کسی طرح کا رزق نہیں چاہتے۔ اور ایمان والے وہ ہیں جو سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، سارے نبیوں کی کتابوں کو سچا مانتے ہیں۔ اور ایمان والے وہ ہیں جو آخرت پر پوری طرح یقین رکھتے ہیں۔ بھائی میری بات سننا، یہ نہیں کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، وہ آخرت کو مانتے ہیں، کیا کہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ؟ بھائی نیند تو نہیں آ گئی؟ توجہ رکھنا ذرا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ ابھی دن چڑھے گا؟ کیا کوئی شک ہے؟ آخرت کے بارے میں اتنا کی یقین ہو، اتنا کی یقین ہو۔ ہمارے یہاں جتنی بد عملیاں ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آخرت پر ایمان کیا ہے؟ کمزور۔ جس کا آخرت پر، جس کو یہ پتہ ہے میرے قبر میں جا کے 3 سوالوں کا جواب دینا، مجھے قبر میں اترنا ہے، آج کسی کی باری ہے کل میری باری ہے، جو آخرت پر جتنا اعلیٰ اور پکا اور پختہ یقین رکھے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کسی پر ظلم کرے، کسی کے ساتھ زیادتی کرے۔ قرآن کریم نے یہاں 13 آیتوں میں 12 خباثتیں منافقین کی بیان کی ہیں، اور یہ اس لیے بیان کی ہیں تاکہ میں اور منافقین کی حرکتوں سے بچیں۔ قرآن کریم نے فرمایا منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ بھائی آج مسلمانوں میں جھوٹ ہے یا نہیں؟ پروپیگنڈا ہے، ہماری ساری سیاست پروپیگنڈے پہ کھڑی ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے منافقین کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا منافقین جاہل ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ جو منافق ہے نا، یہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، حسد اور بغض ہے ان میں کیا ہے؟ حسد اور بغض ہے، ہمارے یہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ انتشار پیدا، یہ تخریب کار ہے۔ جو ہمارے میڈیا میں آج کل ہر وقت سنسنی پھیلا کے رکھنا، منافقین کی عادت ہی ہر وقت الٹی سیدھی خبریں مدینہ میں گھما کے رکھنا تاکہ لوگوں کے ذہن پریشان رہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ دوغلے ہیں، ان کی زبانوں پر کچھ اور ہے اور ان کے دلوں میں کچھ اور ہے۔ مومن جو ہوتا ہے جو اس کے دل میں وہی زبان پہ، جو زبان پہ وہی اس کے۔ اور قرآن کریم نے منافقین کے بارے میں فرمایا یہ ایسے خبیث ہیں کہ یہ دنیا کے معمولی سے مفاد کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ دنیا کے معمولی سے مفاد کی خاطر کیا کر دیتے ہیں؟ اپنے دین کو، اپنے ضمیر کو، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے پہلے پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو، انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ اس خلیفہ نے کیا کرنا ہے؟ یہ کسی بادشاہ کا خلیفہ نہیں کہ ولی عہد بن کے بادشاہ کی جگہ بیٹھ کر عیاشی کرے، نہ۔ فرمایا ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے حکموں کو اللہ کی زمین پر نافذ کرو۔ تم اللہ کے حکموں کو اللہ کی زمین پر کیا کرو؟ نافذ کرو۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے نا تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اچھا جب میں وزیر اعظم صدر بنوں گا میں پھر اسلام کو کیا کروں گا؟ نافذ کروں گا۔ اور آگے سے یہ بھی آتا ہے کہ نہ میں نے صدر وزیر اعظم بننا تو نہ مجھے اس فریضہ کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جس مسلمان کا جہاں جہاں اختیار ہے، اولاد میں، گھر میں، خاندان میں، وہ اللہ کے حکموں کو زندہ رکھنے اور ان کو نافذ کرنے کی بھائی کیا کرے؟ کوشش کرے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت دی وہ طاقت اور جان کی وجہ سے نہیں دی، وہ کسی اور وجہ سے نہیں دی۔ ہم نے فرشتوں پر جو تمہیں فضیلت دی ہے وہ علم کی وجہ سے دی۔ بھائی وہ کس کی وجہ سے دی ہے؟ علم کی وجہ سے۔ یہ انسان علم کی وجہ سے فرشتوں سے آگے نکل گیا۔ یہ انسان کو سبق دے دیا جہاں جہاں تم جہالت کا شکار ہو گئے، تمہارے پاس چاہے کچھ بھی ہو تم ذلیل و رسوا رہو گے، اور جہاں جہاں علم آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عزتوں سے نوازیں گے۔ علم ایسی چیز ہے جو غلاموں کو بادشاہوں کے برابر کر دیتا ہے۔
علم ایسی چیز ہے جو ذلیلوں کو عزت دے دیتا ہے، علم ایک ایسی چیز ہے جو گمناموں کو دنیا کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے جہالت سے پناہ مانگنا اور ہر وقت علم کی جستجو اور تلاش میں رہنا۔ قرآن کریم نے یہ بھی بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے جب سجدے کا حکم دیا شیطان کو، شیطان غرور اور تکبر میں آ گیا۔ آدم کو فضیلت ملی عاجزی اور علم کی وجہ سے، شیطان جو ذلیل و رسوا ہوا بھائی وہ کس کی وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، سجدے سے انکار۔ اس نے کہا جی میں تو یہ فضیلت رکھتا ہوں، میں تو یہ فضیلت رکھتا ہوں۔ اللہ کے سامنے جو بڑے بڑے بول بولے گا وہ شیطان کی طرح ذلیل و رسوا ہوگا۔ جو یہ کہے گا مجھ جیسا کون، شیطان نے بھی یہ کہا تھا مجھ جیسا کون، میں سب سے بہتر ہوں۔ جس نے اپنے سب سے افضل اور بہتر ہونے کا نعرہ لگایا وہ شیطان کی طرح ذلیل و رسوا ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، بظاہر دیکھنے میں شیطان نے بھی غلطی کی، آدم نے بھی غلطی کی، لیکن آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہو گئی، شیطان نے بغاوت کی، اور جب غلطی ہوئی ندامت اور شرمندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ ایسے کلمات سکھائے، ان کلمات سے جب اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے آدم علیہ السلام کی صرف دعا بھی قبول نہ کی بلکہ توبہ بھی قبول کر لی، ان کو نبوت بھی دے دی اور ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بھی بنا دیا۔ یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، دعا کی قبولیت میں اس کو بڑا دخل ہے۔ بھائی ذرا توجہ کرنا، رمضان ہے، ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، جب کوئی ایسی مجبوری کی دعا آ جائے نا تو اپنے اللہ سے یہ بھی کہیے اے اللہ میری یہ ضرورت ہے، مجھے اس کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے، میری زبان پر مناسب کلمات جاری فرما دی، میری زبان پر مناسب کلمات کیا کر دیں، میں الحمدللہ اسی طرح کرتا ہوں۔ اور آپ 2 دن یہ دعا مانگ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ میں ایسے ایسے الفاظ اور کلمات ڈالے گا کہ اللہ کی رحمت کے بند دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ قرآن کریم نے پہلے پارے میں تفصیل کے ساتھ یہودی اور بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے پہلے ان پر انعامات کیے، ان نالائقوں نے اللہ کے انعامات کی قدر کیا کرنی تھی، الٹا ناقدری کی۔ قرآن نے پھر ان کے جرائم بیان کیے۔ اللہ نے ان پر انعامات پہلے گنائے ہیں، فرمایا ہم نے تمہارے اندر نبوت رکھی، تمہیں ساری دنیا کے لوگوں پر فضیلت دی، تمہارے اندر بڑے بڑے انبیاء پیدا کیے، آسمانی کتابیں تم میں اتاری، اور پھر فرعون سے تمہارا مقابلہ ہوا، فرعون کو شکست دی، اور فرعون جب تمہارے تعاقب میں نکلا ہم نے اس کو پانی میں کیا کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے تمہارے لیے آسمان سے منہ سلوہ اتارا، یہ میدان تی میں تھے اور وہاں کھانے پکانے کا تو کوئی انتظام نہیں تھا، حالت سفر میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا کیا، انسان میٹھا کھاتا ہے، نمکین کھاتا ہے، ان کے لیے دونوں چیزیں آ جاتی۔ جہاں ان کے قافلے ٹھہرے ہوئے تھے وہاں آسمان کے پرندے آتے آ کے بیٹھ جاتے، یہ آرام سے پکڑ لیتے، وہ اڑتے نہ، اور رات کو سوتے، صبح کو وہ درختوں پر شہد کی طرح، جس طرح ہمارے ہاں شبنم برستی ہے اسی طرح اوس برستی ہے، اسی طرح میٹھی شہد کی نما کوئی چیز آسمان سے برسا کرتے، مزے سے کھا لیتے۔ اور وہاں میدان تی میں سایہ نہ ملتا، آسمان کی بدلیاں بھائی ان پر کیا کرتی، سایہ کرتی۔ اور اللہ فرما رہا ہم نے تمہارے دشمنوں کو مغلوب کیا، اور وہاں پانی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اس طرح کی ایک پتھر کی چٹان پڑی ہے، کہا ذرا اسی پتھر کی چٹان پر مارو۔ اس چٹان پر جیسے ہی اپنا عصا مارا تو بھائی کتنے چشمے نکل گئے، 12 چشمے۔ بھائی اتنی چٹان سے اتنا پانی جو 8-10 لاکھ بندہ مہینوں کے مہینے پیتا رہے، وہ کدھر سے آ رہا ہے، وہ کدھر سے آ رہا ہے؟ چشمے جاری کر دیے اللہ نے ان پر یہ نعمتیں۔ جب ان پر نعمتیں برسی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، جتنی نعمتیں بڑھتی جائیں میرے اور آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اتنا ہی۔ اگر نعمتیں بڑھ رہی ہیں ہمارا غرور اور انانیت بھی بڑھ رہی ہے، سمجھ لیجئے ہم بربادی کے کنارے پر ہیں، یہودیت کے نقش قدم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ قرآن کریم پھر ان کے جرائم بیان کر رہا ہے، ہم نے تمہیں نوازا، تم اس انا کا شکار ہوئے،
یہودی یہاں تک کہنے لگ گئے کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ بھائی میری بات سن رہے ہیں؟ ہمارے علاوہ جنت میں، تو کیا ہمارے مسلمان فرقوں میں یہی کشمکش جاری نہیں ہے؟ بھائی ذرا بولو تاکہ تھوڑا بیدار ہو جاؤ۔ یہی کشمکش، ہر کوئی جنت کا ٹکٹ لیے پھر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے سیدھے جنتی ہم ہیں، کوئی ڈرنے کے لیے تیاری نہیں، کوئی ڈرنے کے لیے تیاری نہیں۔ کہتا ہے جی بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے، ہمارے کتنے ہوں گے؟ 73۔ ایک جائے گا، باقی سارے کہاں؟ یہ حدیث صحیح ہے۔ بھئی وہ کون سا جائے گا؟ وہ ہم، پوچھنے والی کیا ضرورت ہے؟ وہ 73واں کون سا ہے؟ وہ ہم ہیں۔ ہر کوئی اسی ہم میں پھر رہا، وہ 73واں ہم ہیں، باقی سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ ہم میں سے ہر کوئی خود جنتی بنا بیٹھا اور باقی سب کو کہاں پہنچا رکھا ہے؟ یہودی یہی کہتے تھے جنت میں صرف ہم جائیں گے۔ یہودی اتنی جسارت کرتے تھے، پہلے پارے میں قرآن کرے یہ کہا کرتے تھے اگر ہمیں عذاب ہوا نا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، جنت ہمارا مقدر ہے۔ آج کل ہمارا بھی یہاں ہے، جو ہمارے پیر صاحب سے بیعت ہو جائے جنت اس کی پکی ہے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم دین سے، اسی طرح مجلس میں ان سے کسی نے پوچھا کہ جی اس امت کے 73 فرقے ہیں، ایک جنت میں جائے گا، 72 جو ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ 73واں کون سا ہے؟ بھائی سننا ذرا، وہ 73واں کون سا ہے؟ ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہے کہ وہ 73واں میرا فرقہ ہے۔ بھائی سب کے پاس یہی جواب ہے نا۔ ان سے پوچھا کہ وہ 73واں کون سا ہے؟ انہوں نے ایسا حکیمانہ جواب دیا، انہوں نے کہا یہ 73واں جنتی فرقہ وہ ہے جو دوسرے 72 فرقوں کو بھی جنت میں لے جانے کی کوشش کرے گا۔ یہ وہ ہے جو ہر وقت کس کی طرف دعوت دے گا؟ دنیا کو کافر نہیں بنائے گا، دنیا کو مسلمان بنانے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال قرآن کریم نے یہودیوں کی خباثت یہ بیان کی، تم آدھے دین پر عمل کرتے ہو، پسند کے دین پر عمل کرتے ہو، جو تمہیں پسند نہ ہو تم ان پر عمل نہیں کرتے ہو۔ ہمارے یہاں بھی یہی مرض ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تم جادو کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تمہیں جادو سے بڑا انس ہے۔ یہودیوں میں جادو بہت تھا، تم فرشتوں کو برا بھلا کہتے ہو، انبیاء کی توہین کرتے ہو، دین میں جو چیز تمہیں پسند ہو اس پر عمل کرتے ہو، جو پسند نہ ہو تم اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کریم یہ ساری باتیں بیان کر کے مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے اللہ پر بھروسہ کرو، شیاطین پر بھروسہ نہ کرو۔ جہاں بھی پریشانی ہو دعا کے ذریعے اپنے مسائل حل کرو، جادو کی طرف نہ جاؤ، غرور کا شکار نہ ہو۔ قرآن کریم نے پہلے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں اتاری۔ بھائی کس پر؟ حضرت ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ۔ کون ہے؟ تو اللہ کے خلیل پر آزمائشیں آئی، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پہلا سبق تو یہ ہے اللہ کے خلیل، قرآن نے اتنی تعریف کسی شخصیت کی نہیں کی جتنی ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 7 آزمائشیں آئیں۔ کتنی آزمائشیں آئیں؟ والد مشرک، والد کا مقابلہ کرنا پڑا، اپنے پورے خاندان کو چھوڑنا پڑا، وقت کے بادشاہ نمرود سے ٹکر لینی پڑی، اور پھر اس کے بعد نمرود نے ان کو وطن سے نکال لیا، ان کو ہجرت کرنی پڑی، اور ہجرت کر کے شام آ گئے، اور شام آ کے پھر دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو بیت اللہ جو اس وقت بنجر علاقہ تھا یہاں کیا کر رہا؟ آباد کیا۔ اور جب بیٹا بڑا ہو گیا 7ویں آزمائش آ گئی کہ اس بیٹے کو اللہ کے نام پر کیا کرو۔ بھائی کتنی آزمائشیں آ گئیں؟ 7۔ جب اللہ کے خلیل پر اس زمین پر رہتے ہوئے آزمائشیں آئیں تو بھائی مجھے اور آپ کو بھی آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی کہ نہیں؟ آزمائشیں آئیں گی، اللہ کے بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ بندہ جب آزمائشوں سے گزر جاتا ہے پھر اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان آزمائشوں سے نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے پہلا کام ابراہیم سے یہ لیا، ابراہیم پہلی نعمت میں تجھے یہ دے رہا ہوں، جو تیرے ساتھ وفاداری کرے گا وہ میرا ہے، جو تیرے ساتھ وفاداری نہیں کرے گا اس سے میرا کوئی تعلق۔ دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نعمت سے نوازا کہ ان کے ہاتھ سے بیت اللہ تعمیر کروایا۔ ساری دنیا بھیا بیت اللہ کا طواف حج اور عمرہ کر رہی ہے، سارا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ حج کے سارے ارکان اصل میں کس کی نشانی ہے؟ طواف اصل میں کس کا ہے؟ قربانی، صفا مروہ کی سعی، احرام، یہ ساری چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم
ہم سے دعا مانگیے، جو مانگو گے قبول کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگ، دوسری مانگ، آخر میں پھر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ یہ میں تیرا گھر تعمیر کر رہا ہوں، یہاں اپنا کوئی ایسا رسول بھیج جو انسانیت کو مکمل کر دے۔ اور وہ دعا بھی قبول ہو گئی، اور اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں کون تشریف لائے؟ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ بھائی یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم پر کتنی آزمائشیں ہیں؟ 7۔ جب آزمائشوں سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم کی ساری دعائیں قبول کر کے اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا کہ قرآن خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہا۔ اور بھائی دوسرے پارے کا جو پہلا پاؤ پڑھا گیا ہے، رات سوا پارہ پڑھا گیا ہے، سوے پارے کا خلاصہ بیان کرنا ہے، تو دوسرے پارے کے شروع میں بیت اللہ قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہے۔ مدینہ جا کر 17-18 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے دل کو نرم کرنے کے لیے، ان کو مانوس کرنے کے لیے نماز پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ کا حکم تھا، حضور کی تمنا یہ تھی کہ میرا قبلہ جو ہے وہ کون سا ہو؟ بیت اللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا تو یہودیوں نے بڑا اعتراض کیا، بہت اعتراض کیا، اور کہا جناب یہ کیا، اگر بیت المقدس صحیح قبلہ نہیں تھا تو آپ نے 17 مہینے ادھر رخ کر کے نماز کیوں پڑھی ہے؟ اگر بیت اللہ صحیح تھا پھر اس کو چھوڑا کیوں ہے؟ طرح طرح کے اعتراض کیے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا سیقول السفہاء، یہ اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں۔ بھائی یہ کیا ہیں؟ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ویسے بعض دفعہ جی کرتا ہے بس کسی ایک نقطہ پر درس ہو۔ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ قبلہ بھائی کس نے تبدیل کیا تھا؟ اس سے پتہ چلا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا کون ہے؟ سیقول السفہاء۔ دوسرا پارہ بھائی یہیں سے شروع ہونا، ان قریب کون کہیں گے؟ وہ بے وقوف، کند ذہن، سفیہ، نالائق لوگ یہ کہیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے وہ کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں جی روزہ رکھ رہے ہو، بھوکا مرنے کا کیا فائدہ؟ روزہ رکھنا کس کا فیصلہ ہے؟ دنیا حج پر جاریہ کریں گے، جناب غریب ملک ہے، ایسے بے شرم ہیں، دنیا کے معاملات میں یہ سوال نہیں اٹھائیں گے کہ یہ جو تم نے اپنی مرضی کا الیکشن کروایا جی اس میں جو غریب ملک ہے کروڑوں روپے ضائع کیے ہیں، یہ غریبوں پر لگا دیتے۔ تمہارے ایک ایک پروگرام پر اتنا خرچ ہوتا ہے، صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ان کے پروٹوکول پہ اتنا خرچ ہوتا ہے، نہ ادھر نہیں بات کریں گے۔ حج کی جب باری آئے گی کہیں گے جی غریب ملک ہے، یہ پیسے غریبوں کو دے دو۔ حج کا حکم کس کا ہے؟ اس پر اعتراض کرنے والا کون ہے؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم آپس میں بغض کا شکار ہوتے ہیں، یار میرے بھائی کا کاروبار اچھا ہے، میرے بھائی کا کاروبار اچھا چلے گا، رزق وسعت کے ساتھ ہوگا، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ تو اگر میں اپنے بھائی پر حسد کر رہا ہوں تو میں بے وقوف ہوں کہ نہیں؟ اس لیے بھائیو یہ جو تحویل قبلہ ہے اس کا بہت بنیادی نقطہ یہ ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والے بے وقوف اور جاہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ اور بھائی دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرا معاملہ دو طرفہ ہے، اگر تم میری طرف محبت سے بڑھو گے تو میری رحمت تمہارا استقبال کرے گی۔ اللہ بے نیاز بھی بہت ہے بھائی، اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں قدردان بھی بڑا ہے۔ اگر رمضان میں ہمارے پاس اللہ کے لیے فرصت نہیں ہے، اللہ کہیں گے جاؤ، مجھے بھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں اگر میرے دروازے پر آؤ گے مجھے اپنے ماں باپ سے لاکھوں گنا بڑھ کر مہربان پاؤ گے۔ اور بھائی دوسرے پارے میں یہ بھی فرمایا، یہ جو میں ابھی ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ میں ذکر کر کے آیا ہوں کہ تمہارے اوپر جب پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں گھبراؤ نہیں، مدد کس سے مانگو؟ نماز کے ذریعے، اللہ کی یاد کے ذریعے مدد مانگو۔ اور پھر قرآن نے 3 چیزوں کو حرام کر کے بات کو مکمل کیا۔ فرمایا کہ مردار ہم نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، خنزیر ہم نے تمہارے اوپر کیا قرار دیا ہے؟ حرام۔ اور غیر اللہ کے نام پر، بھائی کس کے نام پر؟ غیر اللہ کے نام پر، وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ جس چیز کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، چڑھاوا چڑھایا گیا، وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ اور پھر سوا پارے کا اختتام یہاں سے ہو رہا ہے، یہ یہودی وہ بدبخت ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے مفاد کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیا۔ صحیح مومن وہ ہے
وہ اپنے ضمیر کو، اپنے ایمان کو، اپنی عزت کو، اپنی صحت کو، اپنے اخلاق کو دنیا کی بے حقیقت چیزوں کے بدلے میں بیچا نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم، آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، ہم کو تمام رمضان کی عبادات میں اے اللہ ہم سب کے لیے توفیق کے دروازے کھول دے، ہم سب کو ہمت عطا فرما۔ اے اللہ آخری رمضان تک، عید کی نماز تک یہ نصاب پورا ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں عید کی نماز تک دنیا کی مصروفیتوں سے اے اللہ بے نیاز کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما کہ ہم اس رمضان میں آپ کی کتاب سے اپنے تعلق کو جوڑیں۔ ہمارے جو اسلاف کا طریقہ تھا رات قرآن سننے سنانے میں، دن قرآن کو سمجھنے اور عمل میں، اے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ ہماری رمضان کی رات قرآن کو پڑھنے سننے میں گزریں، اور اے اللہ ہمارا دن اس کو سمجھنے میں گزرے۔ اے مولا کریم ہم سب پر اپنا فضل فرما، رمضان کی ساری برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اللہ اس رمضان میں ہم سب کو اپنے سے خوب مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی رمضان میں جتنی ہم دعائیں مانگے اللہ ان سب کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ بھائی بہت سے دوست بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا